بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائی تھی۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے شرافت و سیادت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا پورے جو آباء و اجداد تھے سارے، ان کے بارے میں یہ بات طے شدہ اور یقینی ہے کہ کسی نے بھی کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بھی مشرک نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام کا پورے کے پورے آباء و اجداد جو ہے وہ موحد تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانا کرتے تھے۔ تو ان آباء و اجداد میں سے ان کے بارے میں ایک مسلم شریف کی حدیث کو میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ فرمایا، اور کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ بنایا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ اور متقی بنایا۔ تو جو قریش تھا وہ قریش لقب تھا نذر یا فہر کا، آپ کو میں نام بتا چکا ہوں۔ کنانہ کی اولاد میں سے نذر یا فہر جو تھے ان کا لقب قریش تھا، جن کی وجہ سے پوری اولاد قریشی یا قرشی کہلائے۔ تو یہ نذر یا فہر جو تھے ان کی بڑی اہمیت تھی اپنے زمانے میں، یہ بڑے زبردست اور طاقتور سردار تھے، اور ان کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے بڑی زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ان کی دھاک اور ان کا رعب پورے عرب میں جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا۔ بہت زبردست انہوں نے سلطنت اور حکومت کی، اور اسی وجہ سے قریش کا لقب مشہور چلا آ رہا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورہ قریش ان کے نام پر نازل فرمائی۔ فہر کے بعد ان کی اولاد میں قصی بن کلاب، یہ بڑے مشہور تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ عزت و اقتدار حاصل کیا، اور نبی علیہ السلام کے جد خامس ہیں یہ، یعنی پانچویں دادا۔ اس طرح سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کے دادا کے پردادا تھے یہ، حضرت عبد المطلب کے پردادا تھے یہ قصی۔ تو بڑا زبردست انہوں نے کارہائے انجام دیے، بڑے شاندار انہوں نے کام کیے، اور اس وقت کے سب سے بڑے سردار تھے یہ۔ تو ان کے کچھ کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے شہر میں مکہ میں ایک دارالندوہ، ایک قومی پارلیمنٹ ہاؤس قائم کیا۔ پہلی دفعہ یہ قائم ہوا تھا، وہاں پر سارے مشاورات، سارے فیصلے ہوا کرتے تھے، لڑائی کے لیے جھنڈے اور لڑائی کے لیے دن باقاعدہ وہاں پر مقرر کیے جاتے تھے۔ شادی وغیرہ نکاح کی تقریبیں جو تھیں وہ اسی دارالندوہ میں جو ہے وہ منتخب کی جاتی تھی، اور خانہ کعبہ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے جو بھی ان کے پروگرام اور جو بھی ان کے کام ہوتے تھے تو یہ وہیں جو ہے وہ سیٹ کیے جاتے تھے۔ تو حج کا جب موسم آتا تھا تو یہ وہاں جمع ہو کے باقاعدہ سب لوگوں کو جمع کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ تم بنی اسماعیل میں سے ہو، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی ولایت عطا فرمائی ہے، تمہارے پاس مہمان آنے والے ہیں تو ان کی خاطر میں کوئی کسر مت چھوڑنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، اور ان کو کھانے پینے کا کوئی تکلیف نہیں ہونے دینا۔ چنانچہ جب ایام حج آتا تھا تو یہ خود بھی اور یہ سارے قریش اور سارے عرب والے جو ہے یہ جو حاجی ہوتے تھے ان کی خاطر تواضع میں لگ جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا، ان کے زمانے میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ پھر انہوں نے چمڑے کے جو ہے انہوں نے ہاؤس ٹائپ کے بنوائے ہوئے تھے، اور جب موسم حج شروع ہوتا تھا تو اس میں پانی بھر کے جگہ جگہ رکھوا دیا کرتے تھے، جس سے مسافروں کو پانی وغیرہ کی آسانی ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، قصی ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مزدلفہ میں روشنی کا انتظام کیا تاکہ لوگوں کو وہاں پر رات میں کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان چاروں میں سے ان کے بیٹے عبد مناف جو تھے وہ سب سے زیادہ معزز و مشرف اور لوگوں میں سب سے زیادہ معروف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد رابع تھے، چوتھے دادا نبی علیہ السلام، یعنی حضور کے دادا کے دادا، ان کے بیٹے حضور کے دادا عبد المطلب کے دادا تھے عبد مناف۔ بہت زیادہ اشرف تھے، اور ان کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور جھلکتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے نور کی وجہ سے ان کی پیشانی ایسی چمکتی تھی کہ ان کو قمر البطحا کہا جاتا تھا، یعنی مکہ کا چاند، اور لوگ جو ہے جب بھی آتے تھے تو ان کی پیشانی اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ بہت مشرف تھے۔ قصی نے ان کو جو ہے وہ اپنے معاملات سپرد کیے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے خانہ کعبہ اور حرم کے جو ہے وہ معاملات چلائے۔ ان کے بعد ان کی اولاد میں ہاشم، ان کی جو اولاد تھی، بہت سارے بیٹے تھے ان کے، ان میں ہاشم جو تھے یہ بڑے مشہور و معروف تھے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ نبی علیہ السلام کے یہ پردادا تھے۔ حضرت عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم تھا، تو ان کی جو سیٹ تھی، جو ان کی رفادت و سیادت کی جو سیٹ تھی وہ ہاشم کو ملی، اور ہاشم نے بہت اچھے انداز میں اپنے آباء و اجداد کا جو منصب تھا اس کو سنبھالا۔
ہاشم کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور ہاشم کی یہ فطرت تھی کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے، کسی کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتے تھے۔ چنانچہ جب موسم حج آتا تھا تو یہ بھی اپنے والد اور دادا کی طرح جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میں جٹ جاتے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا، حج کا زمانہ آیا اور لوگ جو ہے وہ آنے لگے، قحط کی وجہ سے کھانا پانی میسر نہیں تھا، تو ہاشم اسی وقت ملک شام گئے، وہاں جا کے انہوں نے موٹی موٹی روٹیاں خریدیں سوکھی، اور پھر وہ لے کر آئے، اس کا چورا بنایا اور اس کو اونٹ ذبح کر کے اس کے سالن میں سرید بنایا، جس کو ہم لوگ آج کل مل کے کھانا کہتے ہیں، تو سرید بنا کر پھر وہ لوگوں کو کھلایا، اور اس کی جو ہے انہوں نے لوگوں کی تواضع کی۔ پرندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، چرند پرند کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب مطعم الطیر تھا کہ پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ بہت سخی تھے، بہت لوگوں کا خیال کرنے والے تھے، اور انہوں نے بھی اپنے والد اور دادا کے منصب کو بہت اچھی طرح سنبھالا۔ ہاشم کا ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام تھا شیبہ نام تھا ان کا، اور یہ اپنے مکہ سے جو دور تھے وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ 25 سال ان کی عمر تھی ہاشم کی جب ان کا انتقال ہوا، تو ان کے بیٹے چھوٹے تھے، تو ہاشم کے بھائی مطلب نام تھا ان کا، عبد مناف کے ایک اور بیٹے تھے، مطلب نام تھا ان کا، تو وہ ان کو جب پتہ چلا میرا بھتیجا فلاں جگہ ہے تو وہ لینے کے لیے آئے اپنے بھتیجے کو، ہاشم کے بیٹے کو۔ شیبہ نام تھا، اور شیبہ ان کا نام کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے بال سفید تھے، بچپن سے ہی ان کے بال سفید تھے، اور عربی میں سفید بال والے کو شیبہ کہتے ہیں، تو شیبہ ان کا نام تھا۔ تو مطلب ان کو لینے کے لیے آئے وہاں پر، تو وہ بری حالت میں تھے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ بہرحال مطلب نے ان کو لیا، اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا اور مکہ لے کے آ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے سردار، اے مطلب یہ کون ہے؟ چونکہ ان کی حالت بری تھی، تو مطلب نے کہا یہ میرے عبد ہیں، یہ میرے غلام ہیں، تو اسی وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، اور ان کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ ان کے چچا نے ان کو اپنی طرف اپنے غلام بنا کے منسوب کیا تھا، تو عبد المطلب یہ مطلب، اصل نام شیبہ تھا۔ بہرحال ان کو لائے اور ان کی خوب پرورش کی، ان کی بہت اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کی، اور عبد المطلب میں بھی وہی ساری خوبیاں تھیں جو ان کے والد اور دادا میں تھیں۔ نبی علیہ السلام کا نور ان کی پیشانی میں بھی چمکتا تھا، یہ نسل در نسل برکت تھی جو کہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ان کے اجداد میں چلی آ رہی تھی۔ تو عبد المطلب میں بھی وہی ساری خوبیاں تھیں جو ہاشم میں تھیں، اور لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا، سخاوت، صدق، سچائی، اور موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اور مطلب کے بعد جو ہے ان کو سردار بنایا گیا، اور انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے مکہ کا جو سارا رفادت و سیادت کا معاملہ تھا وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، ان کے پسینے میں خوشبو آتی تھی نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے۔ قریش میں جب بھی کوئی حادثہ، کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو عبد المطلب کو جو ہے پہاڑ پہ لے جایا جاتا تھا، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی تھی، ان کے وسیلے سے، اور وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ قحط پڑا اور قحط میں بارشیں نہیں ہوا کرتی، تو عبد المطلب کو جو ہے پہاڑ پر لے جایا گیا اور ان کے وسیلے سے دعا کی، تو فوراً بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ کبھی بھی کسی گناہ میں یہ شریک نہ ہوئے، اور اپنے والد کی طرح فیاض اور بڑے سخی تھے، اور یہ بھی ان کے اندر بھی وہی چرند اور پرند کو کھانا کھلانے کی خصوصیت تھی، اور یہ سب کچھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھا۔ آج کے ایک کلپ میں آپ کو اتنا ہی بتائیں گے، اور باقی جو ہے انشاءاللہ جو تیسری ویڈیو ریکارڈ ہوگی اس کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔